اگر آپ اپنے لیے کبھی کوئی انتخاب کریں نا کسی مکان کا کسی فلیٹ کا تو عمارت جب بن رہی ہو اس سے بات کرنے اگر وہ آدمی صحیح ہو تو کہ اس میں گیج کتنا ہوگا سریے کا اور پائپ لائن جو ہے نا اس کا مطلب چوڑائی کتنی ہوگی اس کا اب اس کے مجھے یاد نہیں اس کو کیا بولتے تو ڈرینیج کے جو پائپ ہوتے ہیں ڈریننگ یہ بہت ضروری ہے اس کی تکلیف تو ہم نے اٹھائی ہے نا یار تجربہ ہے کہ ایسا پھر روز روے آدمی اور روز مسائل اسپیشلی جو بابا کنسل چیزیں ہیں جیسے کہ ڈرین کا پائپ ہے الیکٹرک کے تار ہیں اس میں بڑی مسائل ہے. اسی طرح اندر میں جو پائپ چلتے ہیں لوہے کے جس سے پانی اور گرم پانی اور ٹھنڈے پانی کی جو ساری سپلائی چل رہی ہوتی ہے تو یہ جتنا بھی انڈر گراؤنڈ یعنی کنسل جو چیزیں ہیں بالخصوص اس میں سیمنٹ بجری لوہا سیریا سب آ جاتا ہے کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ اس میں کمپرومائز نہ کیا جائے وہ عمدہ اور بہترین لگایا جائے اس کو معلومات بھی ہونی چاہیے جو خرید رہا فلیٹ. یعنی یہ میں سوچ رہا تھا کہ ہم آپ کی اس بات کا ایک ایسی ہیڈنگ بنائیں جب آپ اپنا مکان بنائیں تو ان باتوں کا خیال رکھیں. پہلے تو ایک مسجد کی طرف کھڑکی بنانی چاہیے اس نیت سے کہ اس سے اذان کی آواز آئی. سبحان اللہ. کھڑکی بنانا ایک ثواب کا کام ہو جائے گا. کیا بات ہے. ہمارے یہاں تو ویسٹ اوپن پسند کرتے ہیں ہوا آئے گی تو اگر ہم نماز اذان کی آواز کے لیے کھڑکی بنائیں گے تو ہوا رکے گی تھوڑی. ہوا نے تو آنا ہی آنا ہے. ہوا کے لیے بنائی تو ثواب نہیں ملے گا اذان کے لیے بنائی تو ثواب ملے گا. یہ مسجد جس طرح ہے اس طرح کھڑکی بنا دی مسجد کی زیارت کرتا رہے درود شریف پڑھنا مستحب ہے مسجد کو دیکھ کر اللہ کے گھر کو دیکھتا رہے ثواب کماتا رہے. گھر بھی پھر وہی بنانا جہاں اذان کی آواز آئے درود و سلام کی آواز آئے. درود و سلام والی مسجد کے پاس گھر ہونا چاہیے یہ بہت ضروری ہے. میں درود و سلام والی مسجد کے گھر مسجد کے بعد 6 مہینے کی عمر سے رہتا تھا. کیا بات ہے. اور جب ہوش سنبھالا درود و سلام کی آواز سنی اذان سے پہلے درود شریف پڑھا جاتا تھا بہت صلاۃ و سلام جمعے میں صلاۃ و سلام 11ویں کے 11 12ویں کے 12 واز اور لان بٹتی تھی شیرنی تو وہ بس اسی کو دیکھ دیکھ کر وہاں پھر جاتا بھی تھا. جب چلنا سیکھ گیا تو بھاگ بھاگ کے تو آج الحمدللہ میں درود و سلام پڑھ رہا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ اگر میں کہیں اور میرا گھر ہوتا تو پتہ نہیں میرا کیا بنتا. یہ ایک بہت آپ کو امپورٹنٹ بات بتائی ہے میں نے جو عاشقان رسول ہیں وہ غور کر لیں. بھلے تھوڑا مطلب مہنگا ملے مکان لیکن ملے ایسی جگہ پر جہاں درود و سلام پڑھا جاتا ہو. آپ کا بچہ اللہ کرے گا عاشق رسول بنے گا آپ کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوتے رہیں گی کان میں یہ رس گھولتے رہیں گے اللہ اور رسول کے کلام نعتیں اور یہ آپ سنتے رہیں گے تو ایمان تازہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. مکان بنانے کے تعلق سے امیر سنت نے بہت اپنے قیمتی بلکہ پرائز لیس میں کہوں گا مشوروں سے ہمیں نوازا ہے اور اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں. عموماً ہوتا یہ ہے کہ گھر بننے کے بعد گھر والے جس چیز پر بہت زیادہ دھیان دیتے نا وہ سب سے کلر کون سا ہونا چاہیے. سب کے سامنے کلر رکھے جائیں گے پھر وہ سینیٹری نل کا کون سا لگانا ہے شاور کون سا لگانا ہے تو یہ بہت ساری چیزوں پر ہم آپس میں مشورے کرتے ہیں. لیکن اس مکان بنانے والے نے کبھی بھی اس پر غور نہیں کیا ہوگا کہ میرے بلڈنگ کے اندر پائپ کون سا لگا ہوا ہے تار کون سا لگا ہوا ہے. یعنی جو چیزیں باہر ہیں نا جسے آپ 100 دفعہ مثال دے رہا بدل سکتے ہیں اس پر تو آپ 100 مشورے کر رہے ہیں لیکن جس کا بدلنے کے لیے آپ کو پوری بلڈنگ کی کھدائی کرنی پڑے گی دیواریں توڑنی پڑے گی فرش توڑنا پڑے گا. یعنی جس ٹائل کے لیے آپ نے 100 مشورے کیے نا اس ٹائل کے نیچے جو پائپ بچھا ہوا ہے نا اس پر شاید آپ نے ایک بار بھی شاید توجہ نہیں کی ہوگی بلکہ وہ اعتماد کے سوا چارہ بھی کیا ہے. کیا کرے آدمی وہ بول دے گا نہیں آپ کچھ ایک قطرہ بھی نہیں رکے گا بولتے ہی نا. اور سلوپ کہاں صحیح ہوتا ہے گھر کے فرشوں کا بارہا نوٹ کیا سلوپ صحیح نہیں ہوتا پانی ادھر کھڑا ہو گیا ادھر کھڑا ہو گیا. حمام میں سلوپ صحیح نہیں ہوتا پانی ادھر کھڑا ہو گیا ادھر کھڑا ہو گیا اور اب بولو سلوپ ایک قطرہ بھی نہیں رکے گا. میں ہوں نا یہ ہوتا بھی ہے. آپ آؤ تو ڈھونڈو اس کو یہ ملے گا.